ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اور اگر ہم ان کے لیے یہ فرض قرار دے دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا کوئی اس پر عمل نہ کرتا، اور جس بات کی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے اگر یہ لوگ اس پر عمل کر لیتے تو ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا اور ان میں خوب ثابت قدمی پیدا کر دیتا، اور اس صورت میں ہم انہیں خود اپنے پاس سے یقیناً اجر عظیم عطا کرتے اور انہیں ضرور بالضرور سیدھے راستے تک پہنچا دیتے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ اور یہ فضیلت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور لوگوں کے حالات سے پوری طرح باخبر ہونے کے لیے اللہ کافی ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ اور رسول کے اطاعت کے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور ساتھ ہی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اسلام میں جو احکام دیے گئے ہیں ان کی فرما برداری کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اگر کوئی بہت ہی مشکل کام سونپ دیا جاتا تو اس وقت تو بے شک یہ ہو سکتا تھا کہ وہی مشکل کام سونپ دیا گیا ہے، لہذا سوائے تھوڑے لوگوں کے اور کوئی لوگ عمل نہیں کر سکیں گے، لیکن جو احکام دیے گئے ہیں وہ اتنے مشکل نہیں ہیں، وہ آسان ہیں، ان پر عمل کرنا بھی آسان ہے، لہذا اگر جن چیزوں کی نصیحت کی جا رہی ہے اس کے مطابق عمل کر لیں تو یہ ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری کا سامان ہوگا۔ لہذا شروع میں تو یہ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی اگر ہم ان کے لیے یہ فرض قرار دے دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، اب اخرجوا من دیارکم، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، یعنی اتنے سخت احکام دیتے کہ ہر ایک شخص کے ذمہ یہ کر دیا جاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، خودکشی کرو، یا یہ حکم دیا جاتا کہ تم اپنا وطن چھوڑ کے چلے جاؤ، اپنا گھر چھوڑ کے چلے جاؤ، تو یہ بے شک ایسے مشکل احکام تھے کہ ان کے اوپر عمل کرنا مشکل ہوتا، تو ما فعلوه الا قلیل منہم، ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا کوئی اس پر عمل نہ کرتا۔ لیکن اب بیچ میں یہ بات ایک طرح سے مقدر ہے یا محذوف ہے کہ جو احکام ان کو اس وقت دیے گئے ہیں وہ اس قسم کے مشکل احکام نہیں ہیں جن کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو، لہذا ان کو چاہیے کہ جو موجودہ احکام ہیں ان کے اوپر عمل کریں، اور اگر اس پر عمل کر لیں گے تو ان کے لیے بہتری ہوگی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اگر یہ جس بات کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے اگر یہ لوگ اس پر عمل کر لیتے تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ان میں خوب ثابت قدمی پیدا کر دیتا۔ یعنی جب ایک مرتبہ کوئی نیک عمل شروع کر دیا جاتا ہے اور اہتمام کر کے اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، چاہے شروع میں اپنے آپ پر کچھ زبردستی کرنی پڑے، تو پھر وہ آدمی کے اندر ثابت قدمی پیدا کر دیتا ہے، آئندہ پھر اس کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، کرنا مشکل نہیں رہتا۔ یہیں سے یہ سبق دے دیا گیا کہ جو کام یا جو عمل مشکل نظر آ رہا ہو اس کا طریقہ یہی ہے اس کی مشکل کو ختم کرنے کا کہ انسان اس کام کو زبردستی کر کے شروع کر دے، چاہے اس کے لیے اپنے اوپر زبردستی کرنا پڑے، شروع کر دے اور کچھ عرصے تک اس طرح کرتا رہے کہ دل نہیں چاہ رہا لیکن زبردستی کر کے آدمی وہ عمل کر لے، تو اس کے بعد پھر اس کے اندر خود بخود ثابت قدمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا تجربہ کیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ مثلا نماز کے عادی نہیں ہیں، شروع میں نماز پڑھنا ان کے لیے بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے،
لیکن اگر وہ شروع میں اپنے اوپر زبردستی کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں، اور شروع میں جب ان کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ کام بڑا مشکل ہے اور طبیعت میں کسل پیدا ہو، سستی پیدا ہو، وہ سستی کا مقابلہ کر کے وہ نماز پڑھتے رہیں چند دن، تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ پھر بالآخر وہ عادی بن جائیں گے، اور عادی بن جانے کے نتیجے میں ان کو ثابت قدمی حاصل ہو جائے گی۔ ہر نیک کام کے اندر یہی معاملہ ہے کہ شروع میں بعض اوقات انسان کو اس کے اوپر عمل کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہے، دشواری معلوم ہوتی ہے۔ اس دشواری کا مقابلہ کر کے اور دقت کا مقابلہ کر کے جب آدمی کام شروع کر دیتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر ثابت قدمی حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر ایسی ثابت قدمی ہو جاتی ہے کہ جو لوگ نمازی ہو گئے ہیں اور نماز کے اوپر ثابت قدم ہو گئے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ اگر کسی وقت کی نماز چھوٹ جائے تو جب تک نماز پڑھ نہ لیں تو ان کو چین نہیں آتا، ہاں کتنی ہی دشواری معلوم ہو رہی ہو، کتنی تھکن ہو، کتنی سستی ہو، لیکن جب تک وہ نماز پڑھ نہیں لیں گے اس وقت تک ان کو چین نہیں آئے گا۔ تو یہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا کہ اگر وہ یہ عمل کرتے تو ان کے لیے بہتر بھی ہوتا، ان کے لیے ثابت قدم ہی پیدا کرتا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس صورت میں ہم انہیں خود اپنے پاس سے یقیناً اجر عظیم عطا کرتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور انہیں ضرور سیدھے راستے تک پہنچا دیتے۔ یعنی ایک نیک عمل کرنے کے نتیجے میں اس کے اوپر جو اجر ملے گا، اس اجر کا ایک حصہ یہ ہے کہ دوسرے نیک کاموں کی بھی توفیق ہوتی ہے۔ نیک کام دوسرے نیک کاموں کو کھینچتے ہیں۔ جب ایک نیک کام پر عمل کیا اور زبردستی کر کے اپنے اوپر اس کی عادت ڈالی تو رفتہ رفتہ وہ ثابت قدمی اس میں پیدا ہوئی، تو پھر دوسرے عمل کی طرف بھی رغبت ہوگی اور دوسرے عمل کو بھی دل چاہے گا، تو اس طرح مکمل صراط مستقیم پر انسان آ جائے گا۔ پھر آگے اطاعت کی فضیلت بیان فرمائی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو لوگ اللہ رسول کی اطاعت کریں گے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ یہ اس کو سورہ فاتحہ کے ساتھ ملا کر پڑھ لیجئے۔ سورہ فاتحہ میں یہ دعا کی گئی تھی کہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ تو یہاں پر بھی ذکر ہے کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ رکھے گا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ اور پھر وہ کون ہیں؟ ان کی 4 قسمیں بیان فرمائی ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ ایک تو انبیاء کرام ہیں، نبیین، اور دوسرے صدیقین ہیں۔ صدیقین ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو کسی نبی کے اوپر تصدیق کر کے ایمان لائے اور نبی کے تمام کاموں میں ان کی اقتداء اور اتباع کی، یہاں تک کہ ان کے جیسے ہم مثل ہو گئے۔ اور یہ ایسا ہو گیا جیسا کہ یہ صدیقین جو ہے انبیاء کی شبیہ ہیں۔ اور بعض علماء کرام نے یہ بتلایا کہ انبیاء کرام کو تو تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت مشاہدے کے درجے میں حاصل ہوتی ہے، اور صدیقین کو اس طرح مشاہدے ہی جیسی ہوتی ہے، لیکن فرق اتنا ہے جیسے کوئی شخص قریب سے دیکھ رہا ہو کسی کو اور دوسرا دور سے دیکھ رہا ہو۔ تو انبیاء کرام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو قریب سے دیکھتے ہیں، اور صدیقین انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات کو ذرا دور سے دیکھتے ہیں، لیکن دیکھتے دونوں ہیں۔ تو انبیاء کے بعد سب سے بڑا اونچا درجہ صدیقین کا ہوتا ہے۔ وہ انبیاء کرام کی تصدیق بھی کرتے ہیں اور ان کے تمام احکام کی اتباع بھی کرتے ہیں، اور ان کی اپنی زندگی میں انبیاء کرام کی زندگی کا چربہ محسوس ہوتا ہے، ان کو صدیقین کہا جاتا ہے۔ والشہداء، اور تیسرا درجہ شہداء کا ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کر دیں، جہاد فی سبیل اللہ کے اندر جانیں قربان کی۔ والصالحین، چوتھا درجہ عام مسلمانوں میں سے نیک اعمال کرنے والوں کا ہے، نیک لوگ، نیک اور پاک باز لوگوں کا ہے۔ یہ 4 درجات ہیں۔ تو جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ آخرت میں ان حضرات کے ساتھ ہوگا، انبیاء کرام کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔
اگرچہ جنت میں درجات مختلف ہیں، انبیاء کرام کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے، صدیقین کا درجہ اس کے بعد ہے، شہداء کا اس کے بعد ہے، صالحین کا اس کے بعد ہے، لیکن ساتھ ہونے کے معنی یہ ہے کہ سب جنت میں ہیں اور سب کو جنت کی نعمتوں سے بہریاب ہونے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ اور جہاں تک ان کا ساتھ ہونے کا تعلق ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے ملاقات بھی کر سکیں گے، نیچے درجات کے لوگ اوپر جا کر ملاقات کر سکیں گے، اوپر والے نیچے آ کر ملاقات کر سکیں گے، اور اس حد تک تو مشترک ہے ہی کہ ایک دوسرے کو دیکھنے جب چاہیں گے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے۔ اور بعض روایات کے اندر اس کی صراحت اس طرح آئی ہے کہ اپنے نیچے والے درجات کے لوگ اپنے سے اوپر کے درجات کے لوگوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے کوئی زمین سے بیٹھ کر ستاروں کو دیکھ رہا ہو، تو اس طرح وہ نظر آئیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس وقت نظر آئیں گے۔ جب ان کو مثلا کوئی خلوت مقصود ہو تو اس وقت ظاہر ہے کہ اس وقت نظر آنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو جو شخص بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو ان کو ان حضرات کی معیت نصیب ہوگی، اور اس معیت کا ایک راستہ حدیث میں بیان بھی فرمایا گیا ہے کہ محبت کرنا ان انبیاء کرام سے، صدیقین سے، شہداء سے، صالحین سے، یہ بھی اس بات کا ذریعہ ہے کہ آخرت میں ان کی معیت نصیب ہو، ان کا ساتھ نصیب ہو۔ ایک حدیث میں روایت آتی ہے کہ ایک صحابی نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے پوچھا تم نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ انہوں نے جواب میں دیا کہ یا رسول اللہ میں نے کوئی بہت زیادہ نماز روزے تو نہیں کیے، بہت زیادہ عبادتیں نہیں کی، ولکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس پر آپ نے فرمایا المرء مع من احب، انسان انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جن سے وہ محبت رکھتا ہے۔ تو اگر نیک لوگوں سے محبت رکھتا ہے تو نیک لوگوں کے ساتھ ہی اس کا حشر بھی ہوگا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی اس دن ہمیں جو خوشی ہوئی اس سے زیادہ خوشی کا دن کوئی اور نہیں تھا، جس دن ہمیں پتہ چلا کہ بندہ اپنے محبوب لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس لیے پھر ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے اور آپ کے ساتھ جنت میں ہمیں داخلے کا موقع دیا جائے گا۔ وحسن اولئک رفیقا، وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ فرمایا ذالک الفضل من اللہ، یہ فضیلت اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ وکفیٰ باللہ علیما، اور لوگوں کے حالات سے پوری طرح باخبر ہونے کے لیے اللہ کافی ہے، خوب جانتا ہے کہ کس کا کتنا عمل ہے اور کتنی کس کو محبت ہے، کس سے محبت ہے، اور اسی بنیاد پر آخرت میں اس کے لیے فیصلہ کرے گا۔